اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ الآیہ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَاذْكُرْ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس وَاذْكُرْ سے مصنف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اِذْ يَرْفَعُ میں اِذ محل نصب میں ہے اور عامل اس میں اذکر مقدر ہے۔ یاد کرو ابراہیم و اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ القواعد کی تفسیر اسس اویل جدر سے کر رہے ہیں۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے جس کے معنی بنیاد کے ہے، تو بنیاد اٹھانے سے بھی دیوار اوپر اٹھتی ہے، یا یہ کہ قواعد کا معنی یہاں پر جدر دیواریں۔ یاد کرو ابراہیم و اسماعیل جب اس گھر کی بنیاد یا دیواریں اٹھا رہے تھے، کہتے ہیں یبنی اٹھا رہے تھے یعنی اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو کہتے ہیں متعلق بیرفع من البیت، جار مجرور سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ من البیت ظرف لغو ہے، یہ متعلق ہے یرفع سے۔ وَإِسْمَاعِيلُ عطف علی ابراہیم، اسماعیل یہ معطوف ہے کس کے اوپر؟ ابراہیم پر، جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے یعنی گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ یقولان ربنا تقبل منا، مصنف اپنی اس عبارت سے، مفسر اپنی اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا یہ جو جملہ انشائیہ ہے، ظاہر سی بات ہے جملہ انشائیہ، تو جملہ انشائیہ بغیر تقدیر کے حال ہو نہیں سکتا، اور یہ حال ہے تو سماعت فرمائیں مصنف یقولان مقدر مان رہے ہیں تاکہ اس جملے، کون سے جملے کا؟ ربنا تقبل منا، اس جملے کا سمجھ رہے ہیں، اس جملے کو ابراہیم و اسماعیل سے حال بنایا جا سکے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ربنا تقبل منا یہ جو جملہ انشائیہ ہے، اس جملہ انشائیہ کو ابراہیم و اسماعیل جلحال سے اس جملے کو حال بنایا جا سکے، اس کے لیے یقولانے کو مصنف نے مقدر مانا تاکہ اس تقدیر کے ساتھ حال ہو سکے۔ تو کہتے ہیں دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار
ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ بنا انا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مفعول مقدر ہے، مفعول محذوف ہے، مفعول کو چھوڑ دیا گیا ہے، مفعول کو چھوڑ دیا گیا اور وہ ہماری خدمت ہے یا ہماری تعمیر ہے۔ ہماری اس تعمیر کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع، یقیناً تو سب کی سننے والا ہے، للقول یعنی بات کو سننے والا ہے، العلیم اور کام کو جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ اب مسلم، اس کی توضیح تو میں بعد میں کروں گا، اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا کہ مسلم کا معنی کیا ہے، مگر مسلم کا معنی بہت حد تک آپ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو جملہ ہے، جو کلام ہے وہ یہ ہے کہ ربنا واجعلنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار، یہ ابراہیم و اسماعیل دونوں دعا میں یہ جملہ عرض کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار واجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مسلم مطیع فرمان بنا۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا تعمیر کے وقت یہ جو دعا ہو رہی ہے، تعمیر کے وقت جو دعا کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ دونوں مسلم نہیں تھے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا مسلم مطیع فرمان بنا؟ یہ ایک سوال ہے یہاں پر۔ جواب یہ ہے، جواب میں یہ عرض ہے، یہ جملہ واجعلنا مسلمین لک، جناب محترم یہ جملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری دم تک ہر نماز میں فرماتے رہے، ہر نماز میں فرماتے رہے۔ معنی تو یہی ہے کہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا یا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو جو جواب اہدنا الصراط المستقیم کا ہے وہی جواب واجعلنا مسلمین لک کا ہے۔ یہ دعا ہے۔ تو جب یہ دعا ہے اور دعا کس بات کی ہے، ہمیں اپنا مسلم، اپنا مطیع فرمان، اپنا فرما بردار، مسلم کا معنی اپنا مطیع فرما بردار بنا یا بنائے رکھ۔ تو اس جملے میں واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں مسلم بنائے رکھ۔ دعا اس بات کی ہے کہ مسلسل ہمیشہ ہمیں اسلام پر قائم رکھ۔ تو یہ جملہ اس بات پر دال ہے، اس جملے کی اس بات پر دلالت ہو رہی ہے، یہ جملہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کا دین بھی اسلام تھا۔ اور جب یہ جملہ، اور ابھی کئی جملے ایسے آ رہے ہیں، میں اشارہ کرتا جاؤں گا، تو ربنا صرف یہی جملہ نہیں ہے، اور بھی جملے، بہرحال اس جملے کی اس بات کے اوپر دلالت ہو رہی ہے کہ دونوں کا دین اسلام تھا۔
دونوں کا دین اسلام تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں محترم کہ دین اسلام صرف 1400 سال پہلے پہلی مرتبہ دنیا کو متعارف نہیں کرایا گیا۔ 1400 سال پہلے، صرف 1400 سال پہلے یہ دین اسلام نہیں آیا، بلکہ دین اسلام اللہ رب العزت کا پہلا اور پسندیدہ دین ہے۔ روز اول سے انسان کا پہلا دین اسلام تھا، اور ہمیشہ سے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دین اسلام تھا، اور ہر نبی کا مذہب اسلام تھا، اور ہر نبی مسلم تھا۔ اور جب ایسا ہے، یعنی اسلام یہ کسی فرد بشر کا بنایا ہوا دین نہیں ہے کہ کسی فرد بشر کو اس کا بانی کہہ دیا جائے، بلکہ یہ تو وہ دین ہے جس کو اللہ رب العزت نے وضع کیا ہے، جس کو مقرر کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا دین ہے، جو آدم سے لے کر کے قیامت تک کے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ تو کوئی فرد بشر بھلا اس اسلام کا بانی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام کا بانی اسلام اللہ رب العزت ہے، کیونکہ اسی نے اس کی بنا ڈالی ہے، اسی نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اسی نے اس کو مقرر کیا ہے دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے۔ تو اس دین اسلام کا بانی خود اللہ رب العزت ہے، کوئی فرد بشر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ کسی نبی نے اس کی بنیاد رکھی ہو، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بات کی کسی نبی نے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی کا دین اسلام تھا۔ جیسا کہ خود یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو نبی آخر الزماں سے ہزاروں سال پہلے تھے، وہ خود اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مسلم بنائے رکھ، اپنا مطیع و فرما بردار بنائے رکھ۔ رہی بات یہ کہ کہنے والا کہے کہ لغوی معنی یہاں پر مراد ہے، جناب وہ اصطلاحی معنی اسلام کا یہاں پر مراد نہیں ہے، مطیع و فرما بردار کے صرف معنی ہے۔ اسلام کا جو ایک اصطلاحی معنی ہے وہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہے، لہٰذا ہر نبی تو اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار تھا، لیکن اسلام کا جو اصطلاحی معنی ہے اس معنی میں ہر نبی مسلم نہیں تھا۔ اگر کوئی ایسا سوال کرے تو جواب میں عرض کروں گا کہ ابھی اور بہت سی آیتیں آ رہی ہے۔ ایک آخری بات صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صریح رکھ دیتا ہوں، اور رکھ کر کے میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کا دین اسلام تھا۔ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم یہودی یا عیسائی نہیں تھا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہیے گا کہ تھا کیوں بول دیے ہیں، میں اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں نقل کر رہا ہوں، ناقل ہوں بس۔ ابراہیم یہودی اور عیسائی نہیں تھا،
کیا تھا؟ یہودیت آپ کہتے ہیں ایک مذہب ہے، عیسائیت آپ کہتے ہیں ایک مذہب ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا، عیسائی بھی نہیں تھا، تو تھا کیا؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم مسلم تھا، ہر باطل دین سے الگ مسلم تھا۔ اس آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں تصریح ہے واضح طور پر، عبارت النص کے طور پر، اور یہ لایا بھی گیا ہے، یہ آیت لائی بھی گئی ہے اسی بات کو بتانے کے لیے کہ ابراہیم کا دین اسلام تھا، کوئی شرک نہیں تھا، نصرانیت نہیں، یہودیت نہیں، تو ابراہیم کا دین اسلام۔ تو ابراہیم خود کیا تھے؟ یہ آیت بتا رہی مسلم تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے کسی نبی کو، کسی نبی کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہ اسلام کا بانی ہے، یہ اس آیت کے صریح خلاف ہے، قائل چاہے کوئی بھی ہو۔ کیونکہ اگر ان کے 1000-2000 سال بعد کسی نبی کی آمد ہو رہی اور اسے بانی اسلام کہیں گے تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ ابراہیم بھی مسلم نہ ہو، حالانکہ قرآن میں تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلم تھے۔ تو یہ آیت تو واضح طور پر دلالت کر رہی کہ ابراہیم مسلم تھے، یعنی اسلام کا وجود عیسیٰ سے بھی پہلے تھا، موسیٰ سے بھی پہلے تھا، ہارون سے بھی پہلے تھا، یوسف سے بھی پہلے تھا، یعقوب سے بھی پہلے تھا، اسماعیل سے بھی پہلے تھا، اسحاق سے بھی پہلے تھا، کیونکہ ابراہیم تک تو ہم پہنچ رہے ہیں، ابراہیم سے بھی پہلے تھا۔ تو ظاہر سے بات ہے بعد کا کوئی شخص، حضرت ابراہیم کے بعد کا کوئی شخص اسلام کا بانی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میرا مدعا صرف اتنا ہے کہ ہر نبی کا دین آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دین اسلام تھا، اور یہ اسلام کسی فرد بشر کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا وضع کردہ مذہب ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنا مسلم بنائے رکھ، مطیع و فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذری، اپنا مطیع و فرما بردار بنائے رکھ، مسلمین اے منقادین، مطیع و فرما بردار، اسلام انقیاد فرما برداری کا نام ہے، مسلم وہ جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کرتے ہیں اور خدا ہی کو، اللہ ہی کو اپنا مالک، آقا، حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو بالکل لیا اللہ کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، وہ مسلم ہے۔ اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا، جو ابتدائے آفرینش سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں تشریف لائے۔ وَاجْعَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل سے من ذریتنا، اور ہماری نسل سے امۃ مسلمۃ لک، ایک ایسی قوم اٹھا، ایک ایسی جماعت اٹھا، ایک ایسی امت اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ پروردگار، دونوں عرض کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں
بھی مسلم بنائے رکھ، اور ہم دونوں کی ذریت میں سے، ہم دونوں ابراہیم و اسماعیل، ہم دونوں کی ذریت میں سے، ہم دونوں کی اولاد میں سے، ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک ایسی جماعت، ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں بھی مسلم بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو مسلم بنا، امتم مسلمہ، امتم مسلمہ، لفظ کیا ہے؟ مسلمتن لک، اسے بھی مسلم بنا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ میں بھی، آگے میں اس پر گفتگو کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، امت مسلمہ میں یہ دونوں باپ بیٹے یعنی ابراہیم و اسماعیل کی دعا کے جواب ہیں، دعا کے جواب ہیں، جو دعا تعمیر کے وقت دونوں باپ بیٹے نے مل کر کی تھی، کیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا، ایک ایسی امت اٹھا، ایک ایسی جماعت اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ امہ کا لفظ ابھی میں گفتگو کروں گا، یہ جماعت اور قوم پر یہ لفظ عام طور سے بولا جاتا ہے، کبھی کبھی ایک شخص پر بھی بول دیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ شخص مقتدا ہو، متبع ہو، جیسے ان ابراہیم کان امتا، تو صرف ابراہیم پر بھی امت کا لفظ بولا گیا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو امت کا لفظ ہے وہ جماعت کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، ہماری نسل میں سے بھی ایک مسلم جماعت، ہماری نسل میں سے بھی امتاً جماعہ، اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ امت یہاں پر جماعت کے معنی میں ہے، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم، ایک ایسی جماعت اٹھا، مسلمتن لک، جو تیری مسلم ہو، جو تیری مسلم ہو، یعنی تیری تابع فرمان ہو، فرما بردار ہو، بات ختم ہوئی۔ وَمِن للتبعیض، تو کہنا چاہ رہے ہیں من ذریتنا میں جو من ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، تو معنی کیا ہوا؟ وَمِن ذریتنا، اور ہماری بعض اولاد کو امت مسلمہ بنا، من ذریتنا، یہاں من تبعیض کے لیے ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے دعا کرتے وقت بعض اولاد کی تخصیص کیوں کی؟ یہ کیوں نہیں فرمایا ذریتنا، من ذریتنا کیوں فرمایا؟ یا یہ کیوں نہیں فرمایا ذریاتنا؟ بعض کی تخصیص کیوں کر دی دعا میں؟ بعض کی تخصیص کہ ہماری بعض اولاد کو، ہماری کچھ اولاد کو امتم مسلمہ، مسلم بنا، بعض کی تخصیص کیوں کی؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ تخصیص کی ابراہیم و اسماعیل نے من ذریتنا، بعض کے ساتھ دعا میں تخصیص کی کیوں؟ کیونکہ لتقدم قولہ، اللہ رب العزت کے قول سابق، اس سے پہلے اللہ رب العزت کے قول سابق لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہد الظالمین، اس سے پہلے بات گزر چکی کہ رب نے ابراہیم کو آزمایا کچھ باتوں کے ذریعے سے، جب ابراہیم پورے طور پر امتحان میں کامیاب ہوئے، فلما اتمہن قال انی جاعلک للناس، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ وعدہ امامت ہماری اولاد کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، کیا ارشاد فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین،
وعدہ امامت کا، میں جو امامت کا وعدہ تم سے کر رہا ہوں، اس وعدہ امامت کا تعلق تمہاری اولاد کے اس حصے سے نہیں ہے جو ظالم ہوگی، جو کافر ہوگی۔ تو ماسبق اللہ تعالیٰ کے قول سے، اللہ تعالیٰ کے ماسبق قول سے حضرت ابراہیم پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ان کی اولاد میں کچھ ظالم بھی ہوں گے، اس لیے انہوں نے اپنی اس دعا میں بعض کی تخصیص کی کہ ہماری کچھ اولاد کو مسلم بنا، کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور من ذریتنا میں من تبعیض کے لیے ہے، تبعیض کے ساتھ لایا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی من ذریتنا، اللہ رب العزت کے قول سابق لا ینال عہد الظالمین کی وجہ سے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ قول اس بات کے اوپر دال ہے کہ بعض ذریت ظالم ہوگی، بعض ذریت کیا ہوگی؟ ظالم ہوگی، یعنی کافر ہوگی۔ ظالم بول کر کے بول سکتے ہیں کہ شاید ظالم بولا گیا ہے، عام بولا گیا اور خاص مراد ہے، کلی بولا گیا اس سے اس کا ایک فرد مراد ہے، کیونکہ کافر ظالم کا ایک فرد ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تفصیل میں اس سے پہلے اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے رب، ارنا مناسکنا، اے رب ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ ارنا، علمنا، مصنف ارنا کی تفسیر علمنا سے کر رہے ہیں، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سبب بول کر مسبب مراد ہے، رویت سبب علم ہے، علم کا ایک ذریعہ ہے کہ دیکھ کر کسی چیز کا علم ہوتا ہے۔ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، اے شرائع عبادتنا، ہماری عبادت کے طریقے احکام بتا۔ تو مناسک سے مراد مطلقاً عبادت کے احکام، عبادت کے طریقے ہوں، یا یہ کہ مناسک سے مراد حج ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لغت میں تو عبادت کرنا مطلب عبادت کی جگہ میں، کسی عبادت گاہ میں عبادت کرنا نسک کا معنی ہے، مگر عرف میں اس کا استعمال بکثرت حج کے معنی میں ہو گیا، تو احتمال ہے کہ یہاں پر مناسک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہمیں ہماری عبادت مطلقاً عبادت کے طریقے بتا، یا یہ کہ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حج کے طریقے بتا، حج کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سَأَلَاهُ التَّوْبَةَ مَعَ عِصْمَتِهِمَا، ان دونوں نے اپنے پروردگار سے معافی طلب کی، ان دونوں نے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، باوجود اس کے کہ یہ دونوں حضرات گناہ سے معصوم ہیں۔ انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، مگر معصوم ہونے کے باوجود معافی مانگی، اور معافی میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ تو گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود معافی مانگ رہے ہیں، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں تواضعاً، یہ معافی مانگنا یا تو تواضع کے طور پر ہے، یا اپنی ذریت کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ اپنے پروردگار سے ہمیشہ
معافی مانگتے رہو۔ معافی بات ختم ہو چکی۔ معافی مانگنے کے لیے صریح طور پر کسی گناہ کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، گناہ کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کی اعلیٰ صفت تائب ہونا ہے۔ التائبون الحامدون، یہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے التائبون فرمایا، تو توبہ اور استغفار کے لیے گناہ کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا وہ بندہ بہت پسند آتا ہے جو بار بار اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گنہگار کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، گنہگار کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، گنہگار کی حیثیت سے پیش کرتا۔ اللہ کو ایسا بندہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ انبیاء یقیناً معصوم ہوتے ہیں، اور جب معصوم ہوتے ہیں، آپ کہیں گے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی جرم ہی نہیں ہوا تو پھر معافی کس بات کی؟ تو ایک جواب تو میں دے چکا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا حسنات الابرار سیئات للمقربین، اس وجہ سے معافی مانگتے ہو کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کیا، ہم جو کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن اور بہتر، اس سے بھی بہتر ہو جانا چاہیے، مثلاً اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا، تو اب یہ جو اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا وہ ہم نہیں کر سکے، اس وجہ سے معاف فرما دے، حالانکہ وہ ان کے اوپر لازم نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ مجرم اور گنہگار نہیں ہوتے، مگر بات اصل یہ ہے کہ توبہ تو مومن کی ایک ایسی صفت ہے، مسلم کی ایک ایسی صفت ہے، جس صفت پر اللہ رب العزت خود مومن کی تعریف فرماتا ہے، التائبون الحامدون۔ تو توبہ اور استغفار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ توبہ سے پیشتر گناہ سرزد ہوا ہی ہو، گناہ ہو جائے تو ہی توبہ کرے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا اور ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں صالح التوبہ، دونوں نے اسماعیل و ابراہیم نے اپنے رب سے معافی کی دعا کی، باوجود اس کے کہ دونوں گناہوں سے معصوم ہیں۔ بالیقین فی الواقع انبیاء سب معصوم ہوتے ہیں، تو معصوم ہونے کے باوجود معافی کیوں مانگی انہوں نے؟ کہتے ہیں تواضع کے طور پر معافی مانگی، وتعلیما لذریتہما، اور اپنی ذریت کو تعلیم دینے کے لیے، اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ اپنے پروردگار سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا، خواہ کوئی گناہ ہوا ہو یا گناہ نہ ہوا ہو، یہ تعلیم دینے کے لیے بھی ان دونوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور عرض کیا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب، ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول مقرر فرما، ان لوگوں میں، اس گھر کے رہنے والوں میں، مصنف کا بیان آ رہا ہے، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول مقرر فرما جو تیری آیات سنائے، جو تیری آیات، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب
اور حکمت یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کی زندگیاں سنوارے، ان کی زندگیاں سنوارے۔ زندگی سنوارنے میں خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض، ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بڑا مقتدر، بڑا غالب، حکمت والا ہے۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ مصنف کیا کہتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پروردگار ان میں، اے اہل البیت، ان میں یعنی اس بیت کے باشندوں میں، بیت و کعبہ کے باشندوں میں، انہی میں سے ایک رسول مقرر فرما۔ تو ہم کی تفسیر اہل بیت سے کر کے مصنف فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ ہم کی ضمیر ذریت کی طرف پلٹ رہی ہے۔ کس کی طرف پلٹ رہی؟ من ذریتنا، ومن ذریتنا، ذریت کی طرف پلٹ رہی ہے، جو امت کے معنی میں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے لفظ کی طرف پلٹایا جاتا تو فیہم کی جگہ فیہا بولا جاتا ہے۔ ان گھر کے رہنے والوں میں، انہی میں سے، رسولا منہم، انہی میں سے، اے من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول مقرر فرما۔ مصنف کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے تعمیر کے وقت جو دعا کی، اور دعا میں یہ بھی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو کہتے ہیں قد اجاب اللہ دعاہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر قبول فرمایا، اس لیے کہ ان دونوں کی ذریت میں، ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نبی مبعوث نہ ہوئے اور نہ اب ہوں گے۔ تو ان دونوں کی ذریت میں صرف ایک نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اب کسی نبی کو مبعوث ہونا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی بھیج کر، جیسا کہ خود ایک حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں۔ یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات سنائے، تیری آیات یعنی قرآن سنائے۔ یہ یتلو علیہم آیاتک، یہاں یتلو علیہم نصب کی جگہ میں ہے۔ یہ جملہ جو ہے یتلو علیہم آیاتک، انہیں تیری آیات سنائے، کیا ہے جملہ، کیا ہے؟ وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ یتلو علیہم نصب کی جگہ میں ہے، اس لیے کہ یہ رسول کی صفت ہے، ایک ایسا رسول جس کی صفت یہ ہو، اس صفت والا رسول مبعوث فرما، مقرر فرما۔ کس صفت والا؟ تیری آیات قرآن سنانے والا، تیری کتاب سنانے والا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، ظاہر سی بات ہے یعلمہم الکتاب سے پہلے واو ہے، واو عطفہ ہے، تو عطف یتلو پر ہوگا۔ اس رسول کی صفت یہ ہو اور یہ ہو اور یہ، ایک ایسا رسول مبعوث فرما، ایک ایسا رسول مبعوث فرما انہی میں سے جو ان کو تیری کتاب سنائے، یعنی قرآن سنائے، اور کتاب یعنی
قرآن کی تعلیم دے، کتاب کی تفسیر قرآن سے کر رہے ہیں، یہ اس طور پر کہ الکتاب میں لام عہد کے لیے ہے اور ماحود قرآن ہے۔ انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ کہتے ہیں حکمت معافی ہے من الاحکام، حکمت یعنی اس کتاب میں جو احکام ہیں وہ سکھائے، انہیں اس کتاب میں جو احکام ہے اس کی تعلیم دے۔ دیکھیے حکمت کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ اس آیت میں جو حکمت کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ تو مصنف مفسر نے کہا کہ یہاں حکمت سے مراد احکام ہے، یعنی وہ احکام جو قرآن میں ہے۔ تو یہ ایک تفسیر ہوئی، مگر مفسرین کی حکمت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ان اقوال میں سے حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آیت میں جو حکمت ہے، حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی کتاب پڑھائے اور سنت سکھائے، سنت کی تعلیم دے، یہ حضرت قتادہ کا قول ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد فہم قرآن ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ ہے، دین کی سمجھ ہے۔ بعض دوسرے مفسر کہتے ہیں حکمت سے مراد ہر اچھی بات ہے، ہر اچھی بات ہے۔ اس طریقے سے حکمت کی تعبیر میں، حکمت کی تعویل میں، حکمت کی تفسیر میں مختلف اقوال مفسرین سے منقول ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ اَيْ يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ، اور ان کی زندگیاں سنوارے، یعنی صاف کرے، کس سے؟ شرک سے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، زندگی سنوارے، ان کی زندگی سنوارے، زندگی سنوارنے میں خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرب، ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو عزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔